جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ایجنڈے پہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے. عرب ممالک میں عربی اور عجمی کی جو جنگ چھڑ گئی ہے، اس پہ دنیا کے کیا تاثرات ہیں، ہم جانیں گے اپنے میزبان اشرف مہتاب صاحب سے کہ اشرف مہتاب صاحب دنیا میں کیا ہو رہا ہے. عربی اور عجمی کا جو فرق 1400 سال پہلے ہم نے سنا تھا، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، آج ہمیں وہ عملی طور پہ نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا اس عجمی اور عربی پہ تھوڑا سا اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو اسی لیے واضح کیا کہ ان کو پتہ تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ عربی کو عجمی پہ، عجمی کو عربی پہ اور کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، ماں سوائے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں. اب یہ چیزیں واضح طور پہ سامنے آ گئی ہیں کہ عربی اور عجمی کی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. جیسے ہی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا ملک، تو آپ وہ جو لائن کھینچی ہوئی تھی عربی اور عجمی کی، وہ واضح ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب عربی ایک طرف ہو گئے ہیں اور عجمی اب ایک طرف ہونے جا رہے ہیں. ابھی کچھ خاموش ہے، لیکن اندر سے وہ اس کے خلاف ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. کچھ مجبوریاں ان کی امداد کے حوالے سے، کمزوریوں کے حوالے سے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ وہ بھی واضح ہو جائیں گی. اب جو لائن کھینچ گئی ہے، اگلے 5 سال کے اندر اس لائن میں اضافہ ہوگا. کچھ جو اس لائن کے اس پار ہوں گے، کچھ لائن کے اس پار ہوں گے. عربی ایک طرف ہو جائیں گے، ان میں سے شاید 1-2 ملک جو ہے، خاص طور پہ فلسطین جو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر آلریڈی پہلے سے مصائب اور مشکلات ہیں اور وہ اسرائیل کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. وہ اور ایک آدھا اور ملک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عجمیوں کے ساتھ دے. ٹھیک ہے. باقی سارے عربی مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھیں کہ اسرائیل نے یہ کیوں کیا ہے، یہ امریکہ کے ساتھ مل کے کرنے کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. اس خطے کے اندر سب سے زیادہ جو مزاحمت تھی وہ انہی کی طرف سے تھی. اگر آپ ماضی میں جائیں تو ایک جنگ ان کی لبنان کے ساتھ ہو چکی ہے اسرائیل کی. جی. تو اس میں سب سے زیادہ جو ساتھ دیا تھا وہ عجمیوں نے دیا تھا. پاکستان خود یہاں سے گیا تھا، اپنے پائلٹ بھیجے تھے، اور وہ پائلٹوں نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کے بہترین پائلٹ تھے. انہوں نے اسرائیل کے نہ صرف طیارے مار کرائے بلکہ جا کے ان کو سبق بھی سکھایا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ اب یہ فرق جو ہے یہ واضح ہوا ہے. ہم چلتے ہیں اسرائیل کی جو آگے آنے والی پالیسی ہیں اس کی طرف. واضح طور پہ دیکھا جائے تو وہ بڑی شاطر قوم ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے نبی پیغمبر رسولوں کو نہیں بخشا، انہوں نے قتل کیا، ان کو اذیتیں پہنچائی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے عجمی ہیں یہ صرف ایک رسول کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر جان دینے کو، فدا کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی نبی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے. ٹھیک ہے. اور ایک ہی واحد جو اللہ کے آخری رسول آئے ہیں، آخری پیغمبر آئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پہ میری آل اولاد، میرے ماں باپ قربان. تو وہ اصل میں عربیوں کے اوپر بھی آئے، عرب کے اندر سے آئے، اور وہ عجمیوں کے اوپر بھی آئے. ٹھیک ہے. پوری کائنات کے لیے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عربی جو ہے اس چیز کو وہ بہت کم اس پہ مطلب فوکس کرتے ہیں. جب بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو آواز اٹھتی ہے وہ عجمیوں کی طرف سے اٹھتی ہے. اور ہم بدلہ تک لینے کو جاتے ہیں اور لے کے بھی دکھاتے ہیں ان کو کہ ہم اپنے نبی کی شان پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. خاص طور پہ ایشیائی ملک جو ایشیائی کوئی نا عجمی، آپ دیکھیں نا، عرب ایک ملک ہے تو عرب ایشیا میں بھی آتا ہے نا، عرب ایشیا میں بھی ہے. لیکن اب وہ ایشیائی ممالک میں بھی یہ فرق ہے. اب یہ اس میں مسلک کا بھی مسئلہ آ گیا ہے. آپ دیکھیں تو ایک طرف عرب کنٹری میں سب سے زیادہ جو مسلک ہے دیکھا جائے اس وقت تو وہ وہابیت ہے. ٹھیک ہے. دوسرے جو عجم میں ہے اس میں سب سے زیادہ مسلک جو ہے اہل سنت کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک واضح فرق آ گیا ہے. اور اس میں عرب جو ہے، عرب اور یہ جو عجم کا ہے، اس میں اسرائیل اور جو باقی طاقتیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. اچھا سر، آپ ذکر کر رہے تھے ہم بیٹھے ہوئے کہ جی اسرائیل کا جو جھنڈا ہے وہ کیا عکاسی کر رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر 2 نیلی رنگ کی، ایک کونے پہ ایک اور دوسرے کونے پہ 2 لائنیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر وائٹ کلر کی کافی جگہ خالی ہے اور اس کے اندر سٹار بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں سٹار آف ڈیوڈ. ٹھیک ہے. ہم حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، وہ اس کو ڈیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ سٹار آف ڈیوڈ اس خطے کے دوران وہ جو لائن ہے، ایک طرف دریائے نیل ہے، ایک طرف دریائے فرات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دریائے نیل اور فرات کی کیوں یہ انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا کہ سارا عرب کنٹری، اس میں مکہ بھی آ جاتا ہے، باقی بھی ہمارے جتنے اہم مقامات ہیں وہ آتے ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں. دریائے نیل اور وہ جو دریائے اس کا ہے.
اور اس میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی اس خطے کے اندر یہ جو اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہے اس پہ صرف اور صرف حکمرانی کا حق جو ہے وہ اسرائیلیوں کو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کیسے مان لیں بھی آپ کو ہے؟ آپ تو ملک ہی نہیں ہیں, آپ نے تو قبضہ کیا, آپ نے تو آ کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا, خاص طور پہ فلسطینیوں پہ. تو اب یہ عربیوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی سمجھ جائیں, ابھی وقت ہے. ابھی تک 5-6 عرب ممالک نے واضح طور پہ اپنی لائن لے لی ہے, کچھ اس وقت خاموش ہے. عجب میں بھی 2-3 ملکوں نے واضح اس کے خلاف لائن لی ہے, لیکن ابھی کچھ خاموش ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے. واضح طور پہ ہماری طرف سے ابھی اس کی کوئی مذمت نہیں آئی. بس گول مول سا ایک وزارت داخلہ کی خارجہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں وہ واضح لائن, وہ واضح نہیں ہوتی کوئی بھی پالیسی. اچھا صاحب, موجودہ خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے, عرب نے جب ان کی حمایت کی اسرائیل نے, تو اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھ رہے ہیں. تو کہاں گئی OIC, کہاں گئی مسلم امہ, کہاں گئی وہ شیعہ سنی, کہاں گیا وہ مذہب, کہاں گیا وہ فقہ؟ اصل میں بات آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور آج سے کتنی دیر پہلے فرما دیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوگی, اور وہ قائم ہوئی. پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ اٹھا لی جائے گی اللہ کی طرف سے. پھر بیچ میں آپ نے دیکھ لیں کہ کافی دیر ختم ہو گئی. اب پھر انہوں نے کہا جی قائم ہوگی, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے خطے پہ اس کی حکمرانی ہوگی. اب آپ دیکھ لیں ترکی نے جب سے یہ ڈرامہ ارطغرل شائع کیا ہے, جب نشر کیا ہے, آیا ہے, تو عرب ممالک نے اس کے اگینسٹ لائن لی ہے, اور اسی طرح سے وہ اسرائیل کے ساتھ جا ملے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ارطغرل ترکی نے پیش کیا ہے, جو ترکوں کا عثمانیوں کا ارطغرل ہے, اس کے اگینسٹ وہ اسرائیل کو لا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ارطغرل بنے گا, جبکہ یہ ارطغرل نہیں بنے گا, وہ عثمانیوں کا ہی ارطغرل بنے گا. یہ آپ کو پھنسا کے یا اپنی چال چل کے آپ کو اس جگہ پہ لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر جتنے یہودی ہیں ان کو ایک جگہ پہ بسا لیا جائے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا. وہ کس لیے اچھا ہوگا؟ دیکھیں ہر ملک میں اپنا قانون ہے, قاعدہ ہے. برطانیہ میں اگر رہ رہے ہیں یہودی, امریکہ میں رہ رہے ہیں, تو ہم ان کو وہاں جا کے نہیں مار سکتے, ہر ملک میں نہ حملہ کر سکتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی آؤ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو, جب تمہاری ہماری جنگ ہو تو اس کے بعد پھر اب کون روکے گا کہ آپ اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتے. جب وہ ہم پہ حملہ کرے گا تو پھر ہم آپ کو پھیٹی لگائیں گے, آپ کو دنیا سے نصف و نبود کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بات جا رہی ہے, اور جانی بھی چاہیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, جو کر دیا, اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ساری سچی باتیں نہیں ہوگی؟ تو یہ سچی باتیں کرنے میں عرب اگر چاہتے ہیں ان کا ساتھ دینا, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے اپنے ملک ہیں, اپنے مفادات ہیں. لیکن ان کو میں یہ بتاتا ہوں, اب دیکھیں اسلام اور دین دو ہیں ہمارے جو اصل بنیاد ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو ماننا, رسولوں کو ماننا, ان کی کتب کو ماننا, توحید کو ماننا. دین کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے دین. آپ نے کس طرح رہنا ہے, کس طرح چلنا ہے, کن کے ساتھ ملنا ہے, کن کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے, دشمنوں کو کس طرح نصب و نبود کرنا ہے, یہود و نصارہ کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. تو اگر آپ دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہے, آپ کی اپنی ہے, ہم تو نہیں چھوڑ رہے, نہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, حکمران جس طرح مرضی جائے, لیکن پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ ایک ہی طرف ہے, اور وہ ہے عثمانیت. میں یہی پہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کی یا پاکستان کی عوام کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آیا اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں یا اس کے انگیز حق میں کھڑے؟ وہی واضح ہو گئی ہے. آپ کسی بندے سے پوچھ لیں, جائیں یا باہر نکلیں, کسی سروے کریں محلے میں, کسی گلی میں جا کے سروے کریں, آپ کو 99% جو لوگ ملیں گے وہ ان کے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ ہو کیسے گیا, یہ کر کیسے لیا انہوں نے, یہ مسلمان کس طرح کے ہیں. تو وہ اب واضح ہو گئی ہے, وہ حکمران چاہے جس طرح مرضی جائیں, عوام اس طرف نہیں جا رہی. عوام کی ایک ہی زبان ہے, ایک ہی لائن ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا خلافت کے حوالے سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اس کے بعد کیا چلا وہاں پہ؟ خلافت چلی. وہاں پہ بادشاہت نہیں چلی, ملوکیت نہیں چلی. بادشاہت ملوکیت کا ہی دوسرا نام ہے, اور یہ ملوکیت اور بادشاہت اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے. کسی جگہ پہ آپ بتا دیں کہ اس کی کوئی آپ کو وحی آئی ہو, اس کے حوالے سے کوئی اشارہ دیا گیا ہو. لیکن میں ایک بات بتا دوں, یہ جو ملا ہے نا اس وقت ہمارے ملک کے, جہاں جو ڈالر لیتے ہیں, جو ریال جن کو آتے ہیں, جن کو مطلب اس طرح کی امداد ملتی ہے, آج کل ان کی زبانیں کیوں گنگی ہوئی ہیں؟ آج سے پہلے اگر جائیں تو یہ جلسے ہوتے تھے, جلوس ہوتے تھے, ہم فلسطین لے کے رہیں گے, ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ان پہ تشدد ہو رہا ہے, ہم اسرائیل کو نصف و نبود کر دیں گے. چند دنوں بعد آپ دیکھ لیجئے گا, مہینے ڈیڑھ مہینے کی بات ہے, یہ لوگ اللہ توبہ نعوذ باللہ, یہ قرآن سے حدیث سے ایسے ایسے ترجمے, ایسی ایسی تشریح نکالیں گے کہ یہ ثابت کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. میں نام لے کے بات کروں کہ ساجد میر صاحب, علامہ ڈیزل صاحب, یہ جو جتنے فلسطین کے ڈے مناتے تھے, اب ان کی زبانیں چپ کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے,
میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سب کو پتہ ہے، واضح طور پہ ہے کہ ان کی جو افلیت ہے، ان کی جو نسبت ہے، جن کی یہ بات مانتے وہ کون ہے؟ انہوں نے تو تسلیم کیا ہے، سعودی نے۔ تو پھر کیسے یہ اپنی جو پیٹ پہ لات مار لیں، کیسے یہ اپنے جو رزق بند کر لیں، دکانیں کیسے بند کر لیں؟ دین کی میں یہ بتاؤ مجھے، یہ سب سے پہلے ہمیں کہتے ہیں عوام کو جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. مجھے یہ بتاؤ آپ اتنے بڑے عالم ہو, آپ بیٹھ کے پہلے خود تو ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. جب ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ کسی ایک کے پیچھے چلو پھر عوام بھی چلنا شروع ہو جائے گی. یہ جو اتحاد بین المسلمین بنتی ہے, سرکاری مال اڑاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں بیٹھ کے اکٹھے کھانا ضرور کھاتے ہیں, وہاں باتیں اکٹھی کرتے ہیں, لیکن جب نماز کی جب اسلام کی بات آتی تو اپنے اپنے لوگوں کو لے کے ایک سائڈ پہ نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے یہ نہیں ہوتا. تو آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ تو دکانداری ہے, دین تھوڑا ہے. دین تھوڑا. ایک میرا آخری سوال آپ سے کہ خدا نہ خواستہ اتنی ایفیلیشن کے بعد, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد, عرب کے تسلیم کرنے کے بعد, اگر اسرائیل کل کو فلسطین پہ یا بیت المقدس پہ حملہ کرتا ہے تو مسلم امہ کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں, کس منہ سے بھئی یہ ان کے خلاف مذمت بھی نہیں کر سکتے. جب انہوں نے اس کو ملک تسلیم کر لیا, اور اس ملک کے اندر میں نے بتایا کہ ان کا نقشہ کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ سارا ملک ہے ہمارا, یہ دریائے نیل اور دریائے فرات کے اندر جتنی بھی جگہ ہے یہ ہمارا ملک ہے, اس پہ حق حکمرانی ہماری ہے. تو مجھے یہ بتائیں, جب میں کسی کو تسلیم کر لوں گا یہ ملک ہے, وہ جس پہ مرضی حملہ کرے میں اس کی مذمت کر سکتا ہوں, میں اس کے خلاف جا سکتا ہوں, اس کے خلاف لڑ سکتا ہوں, اس کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتا ہوں, تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ جنگ ختم کر دی کہ جو کہ اسلام اور سنیت کی تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا بھائی, یہ تو کرنا پڑے گا. آپ کو ابھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا, آپ نے بادشاہت بچانی ہے, آپ نے اپنا دین بچانا ہے, آپ نے اپنا اسلام بچانا ہے, یا پھر آپ نے اسرائیل بچانا ہے. یہ آپ کو اب فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم یہود و نصارہ کے کبھی بھی اس کی دوستی پہ یقین نہیں رکھتے. جب قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ جب آپ کے وہ دوست نہیں ہو سکتے, تو میں اور یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ ہمارے دوست ہیں؟ یہ کیسے دوست ہیں بھائی؟ انہوں نے نبیوں کو, پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے ان کو زیتیں دی, اور ہم اگر ایک نبی کے اوپر جان قربان کرنا چاہتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ان کا ایک فلاسفر تھا, اس نے جا کے اسلام پہ ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد اس کا ایک دن ایک ٹاکرا ہوا مسلمان سے, تو اس نے پوچھا جی آپ نے یہ ریسرچ جو اسلام پہ کیا, ہمیں ذرا اس کا لب الباب بتائیے, تھیسس کیا ہے آپ کا, تھیسس کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو اس پہ نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جتنے مسلمان ہیں نا, یہ دین اسلام پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں, یہ نبی کی نہیں کرتے کمپرومائز, یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک نبی ملا, ہم تو مارے مٹیں گے. آپ کی اس میں قوم میں سے اتنے نبی آئے, تو آپ نے کیا ان کا اشر کیا؟ تو پھر یقینی بات ہے مر مٹنے سے ہی کچھ ملے گا نا, پھر ہی ہم مسلمان ہوں گے نا. آپ تو اس لیے چونچوں کا مربع ہے, نہ آپ یہودی ہیں نہ آپ کچھ ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس طرح کے بن کے رہتے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. ظاہر کرو بھائی کہ میں یہودی ہوں, میں یہ ہوں. آپ اسی طرح کا لباس پہن لیتے ہیں, بیس بدل لیتے ہیں. تو بیس بدلنے سے یہ جو آپ کی قوم ہے, جو آپ کا دین ہے, یہ واضح نہیں ہوگا. آپ کھل کے سامنے آئے یار, ہم نہیں بدلتے. مسلمان دیکھیں پوری دنیا میں بستے ہیں, پوری دنیا میں کام کرتے ہیں, لیکن نہیں بدلتے. اگر یہ سعودی عرب اور باقی عرب ممالک سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہاں کے ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ نکال دیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا خیرات لیتے ہیں, وہ اپنی خدمات دیتے ہیں, وہ ان کے کام کرتے ہیں, ان کو کرنے چاہیے تھے, وہ جا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو یقینی بات ہے پھر ان کا اللہ یقیناً اس کا جو ہے نا بدلہ لے گا. اچھا آخر میں 1 منٹ میں آپ نے جواب دیجیے گا کہ جو خطے کی سیاسی صورتحال بدل رہی ہے ٹرائکا کے حوالے سے, امریکہ اور چائنا کے حوالے سے, اس پہ 1 منٹ کا خیال کیجیے گا, کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے آپ نے جو پروگرام کیا تھا, ہم نے اس سے پہلے آپ کو واضح کر دیا تھا, اس کی نشانیاں آپ دیکھیں ساتھ ہی آنی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا تھا اگلے 5 سال اس خطے کے لیے بہت ہی اہم ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی اہم ہے. یہ تو کشمیر کا نقشہ ہم نے ڈالا نا, میں نے آپ کو بتایا تھا یہ نقشہ بڑا ہو سکتا ہے. یہ پوری دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بدل گئی ہے. نقشہ چینج ہو گیا نا. جی ہو گیا. اب اسرائیل کے ساتھ جو لوگ جائیں گے تو ایک نقشہ تبدیل ہوگا, ایک اس کے گیٹ جائیں گے تو نقشہ تبدیل ہوگا. تو یہ ساری خطے کی صورتحال جو ٹرائکا ہے, اب دیکھیں ہر ایک, دیکھیں چائنا ہمارا پھوپھی کا پتر تھوڑا ہے, اس کو بھی مفادات ہے, سی پیک کا مسئلہ ہے, باقی مسئلہ ہے, ریاستیں ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ سارا مسئلہ ہے. ہمیں بھی اس کا فائدہ ہے اقتصادی طور پہ. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر سی پیک مکمل طور پہ چل گیا تو مجھے اتنا علم ہے کہ 1 سال کے اندر اتنا پیسہ آپ کو ٹول ٹیکس میں اکٹھا ہو جائے گا, اور باقی چیزوں سے اکٹھا ہو جائے گا, منافع کی صورت میں ملے گا کہ آپ کے پورے بجٹ کے برابر وہ پیسہ. مجھے یہ بتائیں جب یہ ایسا ہو جائے گا تو ہمیں امریکہ کے سامنے, IMF کے سامنے, یہ جو عربی ہیں بنے پھرتے ہیں, ہم نے اتنے ارب دیا,
دیا, اتنے ڈالر دیے, ان کے ساتھ سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گی. اگر یہ ڈالر دیتے ہیں تو اس کے عوض ہم کتنی خدمت کرتے ہیں ان کی یار, ہم ان کو سارا آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, ان کا دفاع کرتے ہیں, جا کے جنگیں لڑتے ہیں, ہمارے جا کے وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, ہر طرح کے لوگ ان کو جا کے مائی باپ سمجھتے ہیں. ان کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے, ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو نئے اس وقت آئے ہیں نا اپنے عرب کے, جو اس وقت عرب سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں شاہ سلمان, ان کی پیچھے دیکھیں لیگیسی. امریکہ ان کو ایسے جھگڑ کے مارنا چاہتا ہے, یہ ان کو سوچنا چاہیے. پہلے ان کو ایک صحافی کے قتل میں پھنسا دیا, اب ایک اور قتل میں پھنسا رہے ہیں. مطلب قتل تو نہیں ہے لیکن یہ چونکہ ارادہ کر چکے ہیں اس کے قتل کا. یہ ایک ان کے انٹیلیجنس کے سب سے بڑے افسر تھے, وہ اس وقت اپنی جان بچا کے جب انہوں نے خلیفہ نائف کو پکڑا ہے اور باقی لوگوں کو پکڑا ہے, تو وہ چونکہ اس کے دستے راز تھے, ان کے پاس بہت سے راز تھے ان کے متعلق, ان کی حکومت کے آنے جانے کے کیسے ہے, یہ کیا کیا, انہوں نے کس کس کو مارا لتاڑا, تو وہ سارے راز تھے. وہ جان بچا کے بھاگ گئے ہیں, وہ کینیڈا میں مقیم ہے. انہوں نے امریکہ کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے, ان کے بچے ان کے قبضے میں ہیں, ان کا بھائی ان کے قبضے میں ہے, اور عدالت نے ان کو نوٹس کر دیا ہے, سمن کر دیا, اور انہوں نے کہا جی آپ نے ایک پہلے کے ساتھ بھی قتل کیا ہے اور اس کا آپ کے اوپر قتل کا سارا الزام نہیں بلکہ ثابت ہو گیا ہے, اب یہ پھر آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر آ کے جواب دینا. تو یہ ان کو شاہ سلمان صاحب کو سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے, یہ یورپین ملک اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو ان کو جھگڑ کے مارنا چاہتے ہیں. تو خدا را تھوڑا سا سمجھیں, آپ بے شک ہمارے بڑے ہیں, آپ اس پاک سرزمین کے والی ہیں, اس کے تو بن کے دکھائیں بس. جی ناظرین, آپ نے سنی اشرف مہتاب صاحب کی گفتگو کہ دنیا اپنی معیشت کے حوالے سے, اپنے ملک کے حوالے سے فیصلے کرے, لیکن ہمارا دین, ہمارا اسلام اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہم اپنے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے فرمامین کی پاسداری کریں گے اور انشاءاللہ مسلموں کا دفاع کریں گے. پاکستان زندہ باد.